بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک سحر انگیز شخصیت، بہتر اور باکمال لیڈر تھے اور بہترین سیاستدان تھے۔ عوامی مقبولیت اور قومی خدمت میں ان کا کوئی بھی ثانی نہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 51 سالہ زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جو اعلیٰ ترین سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اسپیکر، چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر کے اعلیٰ عہدے شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست پر بھی راج کیا اور ان سے بڑا سیاستدان بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور پاکستان کی تاریخ کے واحد عوامی لیڈر تھے۔ پاکستانی عوام ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کمال جادو تھا کہ زندہ بھٹو نے 2 بار اور مردہ بھٹو نے 3 بار انتخابات جیتے۔ بھٹو کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بھٹو کا داماد آصف علی زرداری صدر بنا اور نصف صدی بعد آج بھی بھٹو کے نام پر ہی سیاست ہو رہی ہے اور بھٹو کے نام پر ہی ووٹ بھی مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہی نسخہ کیمیا آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسی لازوال شہرت مقبولیت کی حامل شخصیت کی شاید ہی کوئی اور مثال ملے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو خطہ سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی تعلیم بمبئی میں ہوئی تھی۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکن ان سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون کے لیکچرار رہے، ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو سندھ یونٹ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے تھے، جب انہوں نے ون یونٹ کے قیام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ستمبر 1957 میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کی سرکاری خدمات سامنے آتی ہیں جب وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے، جہاں ان کی تقریر سے سرکاری حلقے میں اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ 6 ماہ بعد مارچ 1958 میں پاکستان کا ایک اور وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تھا، تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ اسی سال 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا اور وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیجا، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑیں اور ملک گیر مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا، جنہوں نے صرف 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کا بوریہ بستر گول کیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدہ صدارت بھی ہتھیا لیا۔ صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا، اس میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دیا گیا تھا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر جنرل ایوب خان نے اپنی 11 رکنی کابینہ میں وزارتوں کی تقسیم 9 کی تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ یعنی 6 وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ جنرل ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست راست اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے۔ پاکستان کے چاروں آمروں میں سے اگر صرف جنرل ایوب خان کی کچھ مثبت کارکردگی تھی یا انہیں کچھ احترام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے واحد وجہ بھٹو جیسا گوہر نایاب تھا جو دیگر آمروں کو نصیب نہ ہو سکا۔
21 جون 1964 کو صدر جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی دیا، لیکن 17 جون 1966 کو دونوں کی راہیں جدا ہوئیں تو جنرل ایوب کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا، جبکہ بھٹو نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور عملی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بنے۔ صرف 3 سال بعد 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ بھٹو کو کل 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئیں۔ خود 5 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے۔ مشرق پاکستان کی عوامی لیگ نے کل 300 میں سے 160 سیٹیں جیتیں اور حکومت بنانے کی حقدار بھی تھی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو ایک شرمناک ترین فوجی شکست ہوئی تھی اور مشرقی پاکستان پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ یہ عظیم سانحہ نہ ہوتا تو جنرل یحییٰ خان اور اس کا ٹولہ کبھی بھی اقتدار سے دستبردار نہ ہوتا۔ 20 دسمبر 1971 کے دن جنرل یحییٰ نے مجبوراً اپنے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیے تھے، جو آئین کی عدم موجودگی کی وجہ سے تھے۔ اس طرح بھٹو صاحب عالمی طریق کے واحد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے۔ ان کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی وزارتوں کے قلمدان بھی تھے۔ 14 اپریل 1972 کو پاکستان کی پہلی منتخب قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تو ذوالفقار علی بھٹو کو 38 کے مقابلے میں 104 ووٹوں کی اکثریت سے اسمبلی کے صدر یا اسپیکر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ صرف 5 ماہ کی مدت میں 20 اپریل 1972 کے دن عبوری آئین کا نفاذ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مارشل لا ختم ہوا تھا۔ صرف 5 ماہ کی مدت میں 20 اپریل 1972 کے دن عبوری آئین کا نفاذ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مارشل لا ختم ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 21 اپریل 1972 کے دن دوسری مرتبہ صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا جب کسی حکمران نے اپنے عہدے کا حلف قومی زبان اردو میں اٹھایا تھا، اور یہ واقعہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ کسی سرکاری عمارت کی بجائے ریس کورس راولپنڈی کے ایک عوامی اجتماع میں حلف اٹھایا گیا تھا۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہیں قومی اسمبلی میں سے 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے تھے۔ بھٹو نہ صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے جہاں شملہ معاہدہ میں میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ جیتی تھی، وہاں ہزاروں مربع میل مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے علاوہ کسی پاکستانی فوجی افسر پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ ان کے دور میں جہاں پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط تر کیا گیا تھا، وہاں پاکستان کی اکانومی روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر ہوتی تھی۔ انہوں نے ہر شعبے میں ایسی اصلاحات کی تھیں جو ان کی دشمن بن گئی تھی اور انہیں اقتدار کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ 7 مارچ 1977 کو دوسری بار انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 پر کامیابی حاصل کی۔ 28 مارچ 1977 کے دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جس نے دوسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے وزیر خارجہ کے عہدے پر اپنے نائب عزیز احمد کو نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصہ تک وزیر خارجہ رہنے کا ریکارڈ ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو ہی کے پاس ہے، جو کل 9.25 سال تک وزیر خارجہ رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین عہدوں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدوں کے حلف دو بار اٹھائے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی سیاستدان سیاسی شکست نہیں دے سکا۔ جہاں بھٹو اقتدار کی معراج تک پہنچے، وہاں ان کے تمام سیاسی مخالفین دنیا سے ناکام و نامراد ہو کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے تھے۔ 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کے سازشی عناصر، غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے گرین سگنل تھی۔
جس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ جنرل ضیاء نے طاقت، بدماشی اور غنڈہ گردی سے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو اس وقت وہ 37 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے سربراہ اور 77 ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کی تنظیم کے چیئرمین بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی تھی۔ 17 ستمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ قتل بنایا گیا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری، ذاتی اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمے کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3-4 کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا تھا۔ 24 مارچ 1979 سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھیں۔ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔ 1970 کے الیکشن سے پہلے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے 4 اصول طے کیے تھے، جس میں اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عام ہے۔ اس میں شہید بینظیر بھٹو نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ شہادت ہماری آرزو ہے۔ انہوں نے کہا، ملک کے مروزی حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوامی منشور بنایا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ موت برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھٹو کی طرح مر کر امر ہو جاتا ہے تو کوئی بھٹو کے قاتلوں کی طرح مر کر مردود ٹھہرتا ہے، جنہیں ان کے سیاسی جانشین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھٹو کا نام رہتی دنیا تک بڑے فخر سے لیا جاتا رہے گا، کیونکہ بھٹو ہی ایک شاہین تھا جس کی اڑان سب سے بلند تھی، جس کی شان سب سے اعلیٰ تھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ 10 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں گھڑی خدا بخش کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی بیگم مرحومہ نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کو آخری دیدار بھی کرنے نہیں دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے متعدد بار انتخابی کامیابی حاصل کی اور اپنے دور میں عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے عملی اقتدام کیے۔ جنوبی ایشیا کا کوئی بڑا لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔